قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے السابقون و اولون کا درجہ بیان کیا ہے، جو غالباً انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو میں ایک عام آدمی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو اپنی زندگی کے معاملات میں مشغول ہے، جو جاب کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، اور ان سب کے باوجود فرائض کی پابندی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ دین کے معاملے میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کرتا، تو کیا ایسا شخص اس درجے کو پا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کو کیا اضافی طور پر کچھ کرنا پڑے گا اس درجے کو پانے کے لیے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں جہاں پر یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سابقون الاولون کی، وہاں پر بیان کرنے کا جو مقصود ہے وہ لوگوں کو اس رویے کے بارے میں آگاہ اور متنبہ کرنا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد ان کے مخاطبین میں سے ایک گروہ نے اپنایا تھا۔ دین کے اندر جب بھی کوئی چیز زیر بحث آتی ہے، بالخصوص قرآن مجید میں، تو اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہوتی ہے، کوئی ریشنیل ہوتا ہے، کوئی مقصدیت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کسی گروہ سے اور کسی خاص شناخت یا صفات رکھنے والے افراد کے مجموعے سے متعارف کروانا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی تحسین کرنا چاہتے ہیں یا ان کو آئیڈیلائز کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر مقصود کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں جب بھی ہم اس طرح کے کریکٹرز کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے پس پردہ نہاں وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید بار بار ہر جگہ پہ بتاتا ہے کہ ان اصطلاحات میں گم ہو کے کبھی مت رہ جانا، نہ ہی مثالوں کے اندر اپنے دماغ کو قید اور بند کر لینا۔ یہ سب چیزیں اصل میں ایک سبق کے لیے سکھائی جاتی ہیں، ایک ایسا احساس ہے جو تمہارے اندر اجاگر کرنا پیش نظر ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید زندہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے مخاطبین موجود ہیں، ان مخاطبین کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ قیامت تک کی ہدایت قرآن مجید میں ثبت کر رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اپنی مضمون کے لحاظ سے، اپنی پریزنٹیشن کے لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے جس طرح اس کا پلاٹ تشکیل پایا ہے، وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی پیغمبر کو لوگوں کو دعوت دینے کے مراحل میں جو کچھ پیش آیا اس کی ایک زندہ روداد ہے جو اس کتاب میں ثبت کر دی گئی ہے۔ تو اب پیغمبر کے سامنے مختلف اوصاف و خصائص کے حامل افراد ہیں، ان افراد کو قرآن مجید زیر بحث لاتا ہے اور زیر بحث لا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو ہمیں مطلوب اور مقصود رویہ ہے اس میں ایک آئیڈیلزم کی سطح ہے جس پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری سطح ہے جو کہ انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ گروہ کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک نام دے دیا، اس کے بعد ایک تیسری سطح ہے جو اپنے مفادات کی خاطر اس کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر منافقین۔ تو ہر جگہ جہاں پر کوئی گروہ زیر بحث آیا ہے تو وہاں مقصود اور پیش نظر اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے اندر جب کوئی نئی حقیقتیں کسی فرد کے سامنے آتی ہیں تو وہ کیا رویے اختیار کرتا ہے، کیا درجات ہوتے ہیں اس کی شخصیت میں، قبولیت کے، ان کو نمایاں کر کے رکھا جائے۔ تو اسی پس منظر میں جب پیغمبر نے دعوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہ گروہ ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر پیغمبر کی خاطر اپنا جان مال آبرو، اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں، کیونکہ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آگے بڑھنا یہ خود اپنے لیے ایک خراج اور ایک قیمت چاہتا ہے۔ جس وقت کسی چیز کو اسٹیبلش تھاٹ کی حیثیت حاصل ہو جائے، کسی چیز کو اقتدار مل جائے، کوئی چیز نمایاں ہو جائے، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو حاصل کر رہا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، نہیں، لیکن جو چیلنجز پہلے والوں کو پیش آئے ہیں، یہ عقل کہتی ہے کہ اس درجے کے چیلنجز یہاں پر پیش آنے کا امکان باقی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی شخص کو دین پر غور و فکر کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مشرکین مکہ میں سے ہوگا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ مستقل جس چیز کو ٹھیک سمجھتا تھا اس کے لیے سرگرداں ہے، فتح مکہ ہوا تو اس پر یہ چیز کھل کے نمایاں ہو گئی کہ واقعی میں یہ حقیقی پیغمبر ہیں، اور دیکھو اللہ کی تائید نصرت ان کو حاصل ہو گئی۔ ایک اکیلے نہتے آدمی تھے، ہم نے باہر نکال دیا تھا، آج دیکھو خدا کی نصرت سے اسی شہر میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہی چیز اس کے لیے پیغمبر کی صداقت کی علامت بن جائے، لیکن اب جب وہ پیغمبر کے گروہ میں شامل ہو رہا ہے تو اس کو اس درجے کی آزمائشوں کا سامنا عقل یہ کہتی ہے نہیں کرنا پڑے گا جس درجے میں خود پیغمبر نے پہلے مرحلے میں کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا، ابتدائی جنگوں میں ہوا۔ اب تو جس کو آپ کہتے ہیں ہنیہ مریہ ہے ایک چیز، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی حقیقتیں تمہارے سامنے آئیں گی، اس میں یہی رویے ہیں
کہ یا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے ان کو قبول کرو، بڑھ کے قبول کرو گے تو اس عظیمت کے درجے پہ رہو گے، لیکن اگر تم اس حقیقت کے روبرو آ جانے کے بعد اس کو اس درجے میں ٹالتے رہتے ہو کہ ایک موقع پر جب بالکل ہی آسمان اور زمین پکار اٹھتے ہیں تب تو تمہیں ماننا پڑتا ہے، تو یہ ایک اور درجہ ہے، اور یہ درجہ بھی ہے کہ تم حقیقت کو اپنے مفادات کی خاطر کبھی مانتے ہو کبھی نہیں مانتے، تو اس کا تعلق ہر انسان کے امتحان سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو سامنے رکھ کر جو بات کی گئی ہے یہ عام دنیا میں پیش نہیں آتی۔ ہم لوگوں کا جو امتحان ہے وہ ہماری رعایت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ہر انسان کو میں نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، جیسے صحابہ اکرام کو بھیجا تھا ایسے ہی مجھے بھی بھیجا ہے، اور دونوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جن کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے میں سوال کروں گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، صحابہ اکرام کو پیغمبر ملے تھے تو وہاں پر آزمائش بھی سخت تھی، انعام بھی بہت تھا۔ مجھے پیغمبر نہیں ملے، میری زندگی کے اندر جو میرا پرچہ ہے اس پرچے کے لحاظ سے میری بھی آزمائش سخت ہے اور میرا بھی انعام ہوئی ہے۔ اس کو دیکھیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہم اپنے انتخاب سے دنیا میں اپنا رول طے نہیں کر سکتے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی پیغمبر نعوذ باللہ کیوں نہیں بنایا، میں وہ درجات حاصل کر لیتا جو پیغمبر کو آخرت میں ملیں گے۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے صحابی کیوں نہیں بنایا، کاش میں رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوتا تو میں اس درجے پہ پہنچ جاتا۔ تو ہر فرد یہ آرزو خواہش رکھتا ہے، لیکن اللہ کی جو اسکیم ہے اس میں یہ انتخاب مجھے نہیں دیا گیا۔ تو جس طریقے سے مجھے پیغمبر نہیں بنایا، مجھے صحابی نہیں بنایا، اسی طریقے سے مجھے شاعر بھی نہیں بنایا، مجھے طبیب بھی نہیں بنایا، مجھے اور جو کنٹمپریری ہزاروں شعبے ان میں بھی اختیار۔ تو گویا میرا انتخاب میں نہیں کرتا، میرا انتخاب خالق کائنات کرتا ہے کہ کس اسٹیج پہ لے جا کر اور کون سا پرچہ اس کے سامنے رکھ کر اس سے حل کروانا ہے۔ اب جب اس کا انتخاب وہ کرتا ہے تو میرا پورا کا پورا امتحان میرے حدود اربع، میرے دائرے کے اندر ہے۔ صحابی کا اس کے حدود اور اس کے دائرے کے اندر تھا۔ اس دائرے میں اگر میں وہ رویہ اختیار کرتا ہوں جو صحابی نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ شکوہ کر سکتے تھے کہ جی یہ تو آپ نے مجھے صحابی نہیں بنایا، پیغمبر نہیں بنایا، تو اب میں ان درجات کو کیسے پہنچوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ تمہارا شکوہ تب کارگر ہوتا کہ جب نتیجے میں فرق کر دیتا۔ نتیجے میں میرے ہاں سے کوئی فرق نہیں ہوگا، امتحان میں تو فرق ہوگا اس لیے کہ میرا انتخاب ہے۔ نتیجے میں اگر تم اس رویے پر کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ اللہ کا انعام جن کے ساتھ ہوتا ہے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ یہ جو چار گروہ ہیں جن کے ساتھ خدا کا انعام ہوتا ہے، خدا کی خاص نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، عنایتیں ہوتی ہیں، تو اگر تم اس رویے پر کھڑے ہو تو قیامت میں تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ گویا قیامت میں اگر میں نے اپنی زندگی میں عظیمت کا رویہ اختیار کیا، میں سابقون الاولون میں سے بن گیا جن کو وہ جو حقیقتیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کو وہ روکنے والے ہیں، تو پھر قیامت میں درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیغمبروں کے ساتھ ان کی مائیت نصیب کر دوں گا۔ تو سابقون الاولون ایک صفت کا بیان ہے، اس صفت کو میں نے اور آپ نے سب نے اپنی اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو نتیجے کے اعتبار سے جو درجہ ان کو حاصل تھا وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔